سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراس، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، ایپیسوڈ 5، قسط نمبر 5، معدنیات، منرالوجی۔ زمانہ قدیم اور عہد وسطیٰ میں فن معدنیات کوئی منظم علم نہیں تھا۔ لوگ معدنیات میں اس لیے دلچسپی لیتے تھے کہ ان کے نزدیک پتھروں کے خواص سے انسانی زندگی کے واقعات متاثر ہوتے تھے۔ یہ تصور دنیا کی آبادی کے ایک بڑے حصے میں آج بھی موجود ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ علم کی اشاعت کے بعد بھی معدنیات کے متعلق یہ خیال جوں کا توں قائم ہے۔ تاریخ میں جواہرات سے بادشاہوں اور امیروں کی دلچسپی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی رہی ہے، چونکہ معدنیات زمین میں پائی جاتی ہیں، اس لیے جغرافیہ سے اس کا تعلق ہے۔ علم معدنیات سے مسلمانوں کا دلچسپی کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب ارسطو کی تصنیف معدنیات کو عربی زبان میں منتقل کیا گیا۔ 8ویں صدی عیسوی کے دوران یہ دلچسپی روز بروز بڑھتی گئی۔ مسلمانوں نے قیمتی جواہرات پر توجہ دے کر کتابیں لکھنے کا آغاز کیا، اور یہ کتابیں حجریات کہلاتی تھیں۔ حجریات یا معدنیات کے موضوع پر مسلمانوں نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کی ہیں۔ سب سے پہلے مشہور کیمیاء دان جابر بن حیان المتوفی 198 ہجری میں کیمان المعادن، کتاب جواہر الکبیر اور رسائل فی الحجر کے ناموں سے معدنیات کے موضوع پر 3 کتابیں تصنیف کیں، جن میں انہوں نے مختلف دھاتوں اور پتھروں کے متعلق بیش قیمت معلومات فراہم کی تھیں۔ ان کے بعد عطارد بن محمد نے اپنے گھر میں پتھروں کی مختلف اقسام جمع کر کے ان کی ماہیت اور خصوصیات پر تحقیق کی۔ انہوں نے اپنے تجربات ایک تصنیف الجواہر الاحجار میں قلم بند کیے تھے۔ عطارد بن محمد معدنیات کے ماہر تھے، اور مشہور مشترک سٹائن سنائڈر نے 1871 عیسوی میں ایک مقالہ تحریر کیا جس میں انہوں نے کتاب کی بے حد تعریف کی۔ معدنیات کے موضوع پر یہ عربی کی اولین تحریر ہے جو تاحال موجود ہے۔ مامون رشید کے عہد خلافت میں بیت الحکمہ کے ایک رکن ابو طیب سند بن علی، انہوں نے اصلی اور نقلی دھاتوں میں تمیز کرنے کے لیے اسپیسیفک گریوٹی معلوم کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، جو مسلم معدنیات میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ اسی زمانے میں مشہور عرب مفکر ابو یوسف یعقوب کندی، انہوں نے معدنیات اور فولاد اسلحہ سازی کے موضوع پر کئی رسالے تصنیف کیے۔ ان میں 2 رسالوں کے نام رسالہ فی انواع الجواہر اور رسالہ فی انواع الحجارۃ الجواہر کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان دونوں رسالوں میں انہوں نے جواہرات اور پتھروں کے اقسام پر روشنی ڈالی ہے۔ اسی دور میں عربی زبان کے ایک ادیب ابو عثمان عمرو بن بحر الجاہز المتوفی 255 ہجری میں، انہوں نے معدنیات میں اپنی معمولات پر مشتمل ایک تصنیف کتاب المعادن کے نام سے تحریر کی۔ ان کے علاوہ بعض ایسی کتابوں کے نام بھی ابن الندیم نے دیے ہیں جن کے مصنفین کا حال معلوم نہیں۔ مشہور مصنف ابو بکر رازی، ان کی تصنیف کتاب الاسرار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ رازی نے معدنیات کی مختلف قسموں پر روشنی ڈالی ہے۔ رسائل اخوان الصفا میں معدنیات کے موضوع کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ان میں معدنیات کے وجود میں آنے، گرمی اور سردی اور دوسرے جغرافیائی اور ارضیاتی عوامل کے ان اثرات اور ان کی اقسام پر سائنسی انداز سے بحث کی گئی ہے۔ رسائل اخوان الصفا کے مطابق اگرچہ معدنیات کی تعداد معلوم کرنا انسان کے لیے دشوار ہے، مگر ماہرین معدنیات کو 900 قسمیں مانتے ہیں جو ماہیت، رنگ اور بو اور وزن کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ معدنیات کو شیخ الرئیس ابو علی سینا نے کتاب الاحجار میں زیر بحث لایا ہے۔ انہوں نے معدنیات اور ارضیات کے موضوع پر اپنی کتاب میں بڑی اہم بحث کی ہے۔ ولڈورانٹ نے اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 13ویں صدی تک یورپی ارضیات کا اہم ماخذ تھی۔ علم معدنیات میں سب سے اہم کارنامہ البیرونی نے انجام دیا تھا۔ انہوں نے اس موضوع پر الجماہر فی معرفت الجواہر کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب تصنیف کی،
جس میں انہوں نے بے شمار پتھروں اور دھاتوں کے طبعی اور تجارتی پہلوؤں پر بحث حاصل کی ہے۔ ان کے بعد ماہر معدنیات کی حیثیت سے سب سے زیادہ شہرت شرف الدین ابو بکر احمد بن یوسف المتوفی 651 ہجری میں ملی تھی، جنہوں نے معدنیات سے متعلق الزہار الافکار فی جواہر الاحجار، خواص الاحجار اور پھر تیسری کتاب الاحجار التی توجد فی خزائن الملوک کے ناموں سے 3 کتابیں تحریر کی تھیں۔ ان میں اول ذکر کتاب الازہار الافکار فی جواہر الاحجار خاص طور پر مشہور ہے۔ کتاب کے 25 ابواب ہیں اور 24 جواہرات کے ماخذ، ان کی آزمائش اور ان کی قیمت وغیرہ کے بارے میں بڑی وسیع معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ کتاب میں ان جواہرات کی طبعی افادیت اور سحر و افسوں میں ان کی اہمیت کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ التفاشی کی کتاب کے ماخذ زیادہ تر عربی ہیں۔ قدیم تحریروں میں انہوں نے صرف پلائنی کی کتاب اور ارسطو سے منسوب تصنیف سے استفادہ کیا ہے۔ مشہور سائنسدانوں میں جن لوگوں نے معدنیات کو اپنی توجہ کا موضوع بنایا ہے، ان میں سب سے اہم نصیر الدین طوسی ہیں، جو کہ انہوں نے ترک منگولیائی لفظ تنسوخ بمانی قیمتی چیز کو جزو و عنوان بنا کر معدنیات سے متعلق ایک کتاب تنسوخ نامہ تصنیف کی، جو مسلم علم معدنیات میں البیرونی کی کتاب کے بعد سب سے اہم تصنیف ہے۔ طوسی نے اس کتاب میں جابر بن حیان، کندی، رازی اور عطارد بن محمد الکاتب کی تحقیقات سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ البیرونی کی تصنیف طوسی کا اہم ماخذ رہی ہے۔ طوسی کی ایک اور تصنیف کتاب الجواہر کے عنوان سے ہے۔ اس میں مصنف نے جواہرات کی صفات اور ان کے خواص سے بحث کی ہے۔ علم معدنیات سے متعلق دوسری اہم تحریروں میں محمد ابن شازان کی تصنیف کتاب الجواہر الاصنافہ کا تذکرہ بھی کتابوں میں آیا ہے۔ ان کے علاوہ علم معدنیات کے موضوع پر کام کرنے والوں میں محمد بن احمد تمیمی، مصنف المرشد، ابن مسکویہ، محمد ابن منصور شیرازی، ابو القاسم کاشانی، شیخ علی حزین، امام احمد اور یحییٰ بن محمد غفاری کے نام لیے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے معدنیات کے موضوع پر کتابیں اور رسالے تحریر کیے تھے۔ مسلمۃ المجریدی، ابن جوزی، ابن اسیر، داؤد انطاکی اور متعدد دوسرے علماء نے اپنی کتابوں میں معدنیات یا جمادات کے متعلق قابل قدر معلومات قلم بند کی ہیں۔ یہ معلومات ان کی کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ معدنیات کے میدان میں مسلم سائنسدانوں نے صرف پتھروں کی تاثیر اور ان کے خواص بیان کرنے تک اپنی تحقیقات کا دائرہ محدود نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے تجربات اور مشاہدوں کی روشنی میں پتھروں کی صنعتی اور تجارتی افادیت کے علاوہ دوائیوں میں ان کی اہمیت بھی بیان کی ہے۔ انہوں نے سالہ سال تک معدنیات پر تحقیق کر کے معلومات کا ذخیرہ جمع کر دیا تھا۔ عطارد بن محمد الکاتب نے مختلف رنگوں اور ساخت کے سینکڑوں معدنیاتی نمونے جمع کر کے ان پر سالہ سال تک تجربات کیے تھے۔ رابرٹ بریفالٹ کے بیان کے مطابق البیرونی نے معدنیاتی نمونے جمع کرنے میں 40 سال سفر میں گزارے تھے۔ مسلم سائنسدانوں نے دوائیوں میں معدنیات کی اہمیت واضح کی۔ ابو منصور موقف بن علی حروی، جن کی کتاب البنیہ حقائق الادویہ میں 75 ایسی دوائیوں کے نام دیے ہیں جو معدنیات سے تیار ہوتی ہیں۔ معدنیات کے اوزان مخصوصہ یعنی اسپیسیفک گریویٹی کی دریافت بھی مسلم سائنسدانوں کا کارنامہ ہے، اور اس کی اولیت کا صحرا ابو الطیب سند بن علی کے سر پر ہے۔ اس کے بعد البیرونی نے 18 قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے اوزان مخصوصہ متعین کیے تھے جو آج بھی درست اور صحیح ہیں۔ فلپ کے ہیٹی کا بیان ہے، The famous Alberoni with almost complete accuracy determined the specific gravity of 18 precious metals۔ مشہور سائنسدان البیرونی نے 18 قیمتی دھاتوں کے اوزان مخصوصہ متعین کیے جو تقریباً مکمل حد تک درست ہیں۔ اور پھر ول ڈورانٹ نے البیرونی کے اس اہم کارنامے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، He composed an extensive lapidary describing a great number of stones and metals from the natural, commercial and medical point of view. And then he determined the specific gravity of 18 precious stones and laid down the principles that the specific gravity of an object corresponds to the volume of the water it displaces۔ انہوں نے پتھروں کے خواص سے متعلق ایک ضخیم کتاب لکھی جس میں انہوں نے کافی پتھروں اور دھاتوں کی فطری، تجارتی اور طبعی افادیت بیان کی۔ انہوں نے 18 قیمتی دھاتوں کے اوزان مخصوصہ بیان کیے اور یہ اصول بنایا کہ جس چیز کا وزن مخصوص پانی کے اس حجم کے مطابق ہوتا ہے کہ جسے وہ چیز برطرف کرتی ہے۔
عہد وسطیٰ میں معدنیات کا علم محدود تھا، لیکن مسلم سائنسدانوں نے محنت اور صلاحیت سے اسے اس مقام تک پہنچایا کہ جس کا تصور محال تھا۔ علم طبقات الارض یعنی جیولوجی کا تعلق معدنیات سے بڑا گہرا رہا ہے۔ قرون وسطیٰ میں یہ علم منظم نہ تھا، بلکہ جغرافیہ یا معدنیات کے ذیل میں اس کا بھی تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلم سائنسدانوں نے بھی ارضیات کو معدنیات ہی کے ذیل میں زیر بحث لایا ہے۔ ابو یوسف یعقوب کندی، مسعودی اور اخوان الصفا نے اپنے رسالوں اور تصنیفات میں زلزلوں، باد و باراں اور زمین کے مختلف طبقات اور ان کی ساخت پر بڑی کارآمد معلومات فراہم کی ہیں۔ کندی نے پہاڑوں کی چوٹیوں کا فاصلہ معلوم کرنے کے موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی جس کا نام معرفت العاد قلل الجبال ہے۔ ابو بکر رازی نے زمین کی ساخت پر قلم اٹھایا۔ مسعودی نے بحرۂ مردار کے پانی، زلزلوں، سمندری لہروں اور موتیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اخوان الصفا نے رسائل میں دریاؤں اور پہاڑوں کی ساخت پر روشنی ڈالی۔ نیز انہوں نے فاسلز دریافت کیے تھے، حالانکہ اس زمانے میں اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ فاسلز یعنی متحجرات اور یارکازات بحری حیوانوں کی شکلیں ہیں جو پتھر میں تبدیل ہوئی ہیں۔ جن علاقوں میں یہ فاسلز یارکازات ملتے ہیں وہ پرانے زمانے میں سمندر کا حصہ تھے اور بعد میں خشکی میں تبدیل ہو گئے۔ انہوں نے آتش فشاں پہاڑوں میں لاوے کی موجودگی اور اس کے نتیجے میں زلزلوں کے وقوع پر بھی بحث کی ہے، جسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ اخوان الصفا کے بعد البیرونی نے ارضیات کے بارے میں بعض دلچسپ اور اچھوتے نظریات پیش کیے ہیں۔ انہوں نے پہلی دفعہ یہ خیال کیا کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر کا طاس رہا تھا جو مٹی سے بھر گئی ہے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، He speculated on the possibility that the Indus Valley had been once the bottom of the sea. انہوں نے امکان ظاہر کیا ہے کہ وادی سندھ کسی زمانے میں سمندر کا طاس رہی ہے۔ البیرونی نے سمندر کے پانی کی نمکین ہونے کی توجہ پیش کی اور فواروں، قدرتی چشموں اور زیر زمین کنووں یعنی ارلیسین ویلز، اس سے پانی کے خود بخود ابھر آنے کے اسباب بیان کیے ہیں، جنہیں موجودہ ماسکونیات یعنی ہائیڈروسٹیٹکس کی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے۔ فلپ کے ہیٹی لکھتے ہیں، Among his scientific contributions are an explanations of the working of natural springs of the hydrostatics principles. The suggestion that the Indus Valley must have been an ancient sea basin filled up with alluvium, and the description of several monstrosities, including what we call Siamen twins. ان کے سائنسی خدمات میں ماسکونیات کے اصول کے تحت قدرتی چشموں سے پانی کے خود بخود ابھر آنے کی توضیح اور وادی سندھ کے قدیم زمانے میں طاس ہونے اور ملبے سے بھر آنے کا خیال پیش کرنا اور کئی عجیب الخلقت پیدائشوں کی تفصیل جس میں سیامی توام بھی شامل ہیں، قابل ذکر ہیں۔ پھر ول ڈورانٹ نے بھی البیرونی کی ان سائنسی توجیحات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، He explained the working of natural springs and artesian wells by hydrostatic principles of communicating vessels. انہوں نے ماسکونیاتی اصول سے قدرتی اور زیر زمین کنوؤں کے عمل کی وضاحت کر دی ہے۔ البیرونی نے سائنسی انداز سے اس کی توجہ کی تھی کہ قدرتی چشمے سورج کے سبب سے نمودار ہوتے ہیں، پانی میں موجود برقی کیمیائی عمل اس کا اہم محرک ہے۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے چٹانوں کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ موسم کی تبدیلیوں کی بنا پر مختلف زمانوں میں وجود میں آتی رہی ہیں، اور ان کے اس خیال کی اہمیت جدید دور میں بھی مکمل طور پر تسلیم کی جا چکی ہے۔ البیرونی کے نامور ہم اثر ابن سینا نے بھی کتاب الاحجار میں پہاڑوں کی ساخت اور دوسرے ارضیاتی مباحث پر روشنی ڈالی ہے۔ ول ڈورانٹ نے پہاڑوں کی ساخت پر ان کے مندرجہ ذیل بیان کو اے ماڈل آف کلیرٹی کے طور پر قرار دیا ہے۔ Mountains may be due to two different causes. Either they result from upheavals of Earth's crust, such as might occur in violent earthquake, or they are the effect of water, which cutting for itself a new route has denuded the valleys. The strata are of different kinds, some soft, some hard. The winds and water disintegrate the first kind, but leave the other intact. It would require a long period of time for all such changes to be accomplished. But that water has been the main cause of these effects is proved by the existence of fossil remains of aquatic animals on many mountains. پہاڑ غالباً دو اسباب سے پیدا ہوتے ہیں، یا تو وہ سطح زمین کے شق ہونے سے باہر نکل آئے ہیں
جیسا کہ زبردست زلزلے کے وقت پیش آتا ہے یا پھر وہ پانی کے اثر سے پیدا ہوتے ہیں۔ دریا نے جا بجا زمین کو کاٹ کر گھاٹیاں پیدا کر لیں اور بیچ میں صرف پہاڑ رہ گئے۔ پتھر نرم اور سخت دونوں ہوتے ہیں۔ ہوا اور پانی پہلی قسم کے پتھر بکھیر دیتے ہیں اور سخت پتھروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تبدیلیوں کے لیے زمانہ دراز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن سینا مزید لکھتے ہیں، پہاڑوں کے پیدا ہونے کا باعث پانی کا ہونا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہاڑوں پر دریائی جانوروں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ ابن سینا نے کتاب الاحجار میں علم ارضیات کے دوسرے مسائل پر بھی بحث کی ہے۔ ان کے درجے بالا بیان اور زلزلوں، ہواؤں کے اثرات اور دوسرے جغرافیائی عملوں کی اہمیت ارضیات کے میدان میں آج بھی مسلم ہے۔ جدید زمانے میں ماہرین ارضیات کے اخذ کردہ نتائج ابن سینا کے افکار کی ہو تائید کرتے ہیں۔ ارضیات کی تاریخ میں اس کتاب کی بڑی اہمیت ہے۔ میکس میرہاف لکھتے ہیں، On the other hand, we owe to Avicenna a treatise on the formation of mountains, stones and minerals. It is important for the history of geology as discussing the influence of earthquakes, wind and water, and temperature, sedimentation, desiccation and other causes of solidification. دوسری طرف پہاڑوں، چٹانوں اور معدنوں کی ساخت کے موضوع پر ایک رسالے کی تصنیف کے لیے ہم ابن سینا کے ممنون ہیں۔ یہ رسالہ ارضیات کی تاریخ میں اہم ہے کیونکہ اس میں جماؤں کے اسباب میں زلزلے کا اثر، ہوا، پانی، حرارت، پانی کی تہہ میں کیچڑ بیٹھنے، خشک ہونے اور دوسری وجوہات پر بحث ملتی ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر یورپ میں یہ کتاب علم ارضیات کے موضوع پر صدیوں تک مستند ترین ماخذ شمار کی جاتی تھی۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں، His treatise on minerals was a main source of European geology until the 13th century. ابن سینا کی کتاب الاحجار 13ویں صدی تک یورپ کے علم طبقات الارض میں سب سے اہم ماخذ رہی۔ مسلم سائنسدانوں نے معدنیات اور ارضیات کی طرح موسمیات پر بھی کارآمد بحث کی ہے۔ ابو یوسف یعقوب کینڈی نے 51 کتابوں میں موسمیات، گرمیوں کی فضا کی خنکی، باد و باراں، گرج، بجلی، بارش، اولوں، زلزلوں، مد و جزر اور دوسرے موضوعات پر سائنٹیفک انداز سے بحث کی ابتدا کی۔ ان کے بعد اخوان الصفا نے رسائل اخوان الصفا میں طبیعیات کے 17 رسالوں میں پہلے رسالے میں موسمیات کو زیر بحث لایا تھا۔ انہوں نے قوس قزح اور ان کے رنگوں کی ترتیب پر بحث کا آغاز کیا۔ مشہور سائنسدان ابن الحسیم الحالہ و قوس قزح کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی۔ آخری عہد عروج کے سائنسدانوں میں قزوینی نے موسمیات اور ان کے بعض پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اسلام میں زکریا قزوینی مسلمانوں کے عظیم ترین ماہر علم کائنات گزرے ہیں۔ موسیو سیڈیو کا بیان ہے کہ یورپ کے فاضل مؤلف نسلی نے اپنی تازہ تالیف کردہ کتاب میں عربوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ عرب علماء نے علم جیولوجی کو حاصل کیا اور اسے ترقی دینے میں مشغول ہوئے، اور دساسی نے قزوینی کی کتاب سے کئی فصلیں اپنی تالیف میں نقل کی ہیں، اور یہ قزوینی یورپ میں مشرقی علماء کا پلائنی کے نام سے مشہور ہے۔ گستا والیبان کہتے ہیں کہ سمندری تغیرات کے سبب سے سطح زمین کا بدلتے رہنا اور زمین کی شکل میں تغیرات کا ہونا اس حد تک عربوں میں ثابت ہو چکا تھا کہ عوام الناس بھی ان خیالات سے ناواقف نہ تھی، جن کا اندازہ اس تمثیل سے ہوتا ہی جو زکریا قزوینی نے عجائب المخلوقات میں بیان کی ہے، جس میں لکھا گیا ہے، ایک جن کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک پرانے شہر سے گزرا۔ میں نے وہاں ایک باشندے سے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ یہ شہر کب سے بستا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں معلوم، اور نہ میرے آبا و اجداد کو یہ بات معلوم تھی کہ یہ شہر کب بنا تھا۔ پھر 1000 برس بعد میں پھر وہاں سے گزرا اور اسے بہت ڈھونڈا، لیکن اس شہر کا جسے پہلے دیکھا تھا پتہ تک نہ ملا۔ جس جگہ وہ شہر تھا وہاں میدان تھا اور کھیتی ہو رہی تھی۔ وہاں میں نے ایک کسان کو دیکھا کہ اپنی کھیت کو کاٹ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تجھے معلوم ہے کہ وہ شہر جو یہاں پہلے تھا کس طرح غارت ہوا؟ اس نے کہا کہ تم کیا سوال کرتے ہو؟ یہ کھیت ہمیشہ سے ایسا ہی ہے جیسا ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر 1000 برس بعد میں اسی مقام سے گزرا اور وہاں ایک بڑا سمندر دیکھا جس کے کنارے پر بہت سے ماہی گیر مچھلی پکڑ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ سمندر یہاں کتنے دنوں سے ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم سا شخص اور ایسا سوال، یہ سمندر تو یہاں ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔
کانوں کے بارے میں قرون وسطیٰ کے جغرافیہ دانوں نے اور سیاحوں نے جو معلومات اپنی کتابوں میں فراہم کی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیائے اسلام کے تقریباً تمام خطے معدنی ذخائر سے مالا مال تھے۔ نیل اور بحر روم کے درمیانی علاقوں میں سونے کی کانیں موجود تھیں۔ مغرب میں دریائے نائجیریا کے بالائی ساحل کے علاقے سے سونا نکالا جاتا تھا۔ چاندی کے کانوں کے لیے اسلامی قلمرو کا مشرقی حصہ مشہور تھا۔ بلخ کے نزدیک پنجہیر اور جارویانہ میں چاندی کی بڑی کانیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ایران، وسط ایشیا اور المغرب میں مختلف مقامات سے چاندی حاصل کی جاتی تھی۔ کچا تانبا نجستان، کرمان، فرغانہ، بخارا، طوس، ہرات اور قبرص کے کانوں سے برآمد کیا جاتا۔ توتیا کی بڑی کانیں کرمان میں پائی جاتی تھیں۔ ٹن حاصل کرنے کا منبع ملیشیا تھا، جہاں لوگ اسے کالا کہتے ہیں۔ یہی لفظ عربی میں آ کر قلعہ بن گیا تھا۔ خام لوہا مصر میں توبیہ، بحر احمر کے ساحلی علاقوں اور دوسری جگہوں سے پایا جاتا تھا۔ مراکش، الجیریا اور تیونس میں اس کی 10 کانیں موجود تھیں۔ شام میں دمشق اور بیروت کے بیچ کے پہاڑی سلسلوں میں موجودہ کانوں سے بھی خام لوہا حاصل کیا جاتا۔ فارس میں لوہے کی 4 بڑی کانیں تھیں۔ مشرقی قلمرو کے دوسرے علاقوں خراسان، ماوراؤن نہر، آذربائیجان اور آرمینیا میں بھی ان کی کانیں پائی جاتی تھیں، اور سیسے کی کانیں ایران، عراق، مصر اور ایشیائی کوچک میں موجود تھیں۔ پھٹکری چاٹ سے حاصل کی جاتی تھی، جہاں سے اسے مصر اور دوسرے افریقی ملکوں کو برآمد کیا جاتا، اور اس کے دوسرے مراکز مصر اور یمن تھے۔ یمن کی پھٹکری اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی۔ پھر پارا فرغانہ سے حاصل ہوتا۔ نمک کی کانیں المغرب میں پائی جاتیں۔ خراسان، آرمینیا اور عرب میں بھی اس کی کانیں موجود تھیں۔ خام تیل اور پیٹرولیم کے ذخائر باکو میں پائے جاتے تھے۔ وہاں کے چشموں کا ذکر مسعودی نے کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق یہاں لفظ سیاہ یعنی خام تیل اور لفظ سفید یعنی پیٹرولیم بڑی مقدار میں پایا جاتا تھا، جسے حاصل کرنے کے لیے تجارتی جہاز یہاں آیا کرتے تھے۔ خلیفہ المعتمد باللہ المتوفی 289 ہجری میں تیل کے چشموں کی آمدنی دربند کے باشندوں کے لیے وقف کر دی۔ 7ویں صدی ہجری یعنی 13ویں صدی عیسوی میں یہاں تیل کے چشمے کھودے جاتے۔ اس زمانے میں بیک وقت 100 کشتیاں تیل لے کر دوسرے علاقوں میں چلی جاتی تھیں۔ خام تیل کی پیداوار کا دوسرا اہم مرکز عراق تھا، جہاں دجلہ کے کنارے کنارے موصل تک اس کے چشمے موجود تھے۔ مصر میں سینا اور ایران میں خوزستان کے علاقوں میں بھی خام تیل پایا جاتا تھا۔ سیاہ خام تیل کو عملی تقطیر سے گزار کر سفید تیل حاصل کیا جاتا، جسے کہ لفظ سفید کہا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ پیٹرولیم سپرٹ بھی حاصل کی جاتی تھی۔ عراق میں تارکول بھی تیار ہوتا، یہاں سے اسے دوسرے ملکوں کو برآمد کیا جاتا۔ کوئلے کی دستیابی کے لیے فرغانہ کی کانیں مشہور تھیں۔ جواہرات مختلف مقامات سے حاصل کیے جاتے تھے، جن کی تفصیل حجریات کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں سے ملتی ہے۔ لعل اور یاقوت بدخشاں سے نکالے جاتے، جو پوری دنیا میں مشہور تھے۔ ادبیات میں لعل بدخشاں کی ترکیب اس کی گواہی دیتی ہے۔ اور پھر عقیق یمن کی کانوں سے نکالا جاتا، جو اپنی کوالٹی کے اعتبار سے مشہور تھا۔ اس کی شہرت نے ادب کو عقیق یمن کی ترکیب عطا کی۔ یمن کی کانوں سے سنگ سلیمانی بھی حاصل کیا جاتا، اور پھر زمرد اور لاجورت کی کانیں مصر میں پائی جاتیں۔ نیلم بھی نوبیا سے حاصل ہوتا۔ فیروزہ نشاپوری کی کانوں سے نکالا جاتا۔ بلور کی کانیں عرب اور بدخشاں میں تھیں۔ مونگے شمالی افریقہ کے ساحلوں سے نکالے جاتی۔ موتی خلیج فارس سے حاصل کیے جاتے۔ یہاں کے موتی بڑے عمدہ اور قیمتی مانے جاتے تھے۔ کانکنی یعنی مائننگ کا فن مسلمانوں میں عروج اور ترقی پر تھا۔ معدنوں کے حصول کے لیے متعدد طریقے اختیار کیے جاتے تھے، جن میں ایک طریقہ یہ تھا کہ زلزلے اور سیلاب سے جب کہیں کنکر اور مٹی کے ڈھیر نمودار ہوتے تھے تو اس میں جواہرات اور لعل یا بعض دوسرے معدنیات ڈھونڈ کر نکالے جاتے۔ مائننگ کے دوسرے طریقے زمین میں لوہے کے چھٹر دھسائے جاتے تھے، پھر عرضی طبقے کے شگاف تک پہنچ جانے پر افقی سرنگ کھودی جاتی، اور بعض اوقات پہاڑ کی ڈھلانوں میں کھدائی کر کے راستے بنائے جاتے تھے۔ مائننگ کی صنعت کو فروغ دینے میں مسلمانوں نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا تھا۔ مائننگ کے لیے مخصوص چراغ بنائے گئے تھے جو کان کے اندر گل نہیں ہوتے تھے۔ مٹی اور پانی کے اخراج کے لیے کئی مشینیں ایجاد کی گئی تھیں۔
بعض اوقات کان میں زہریلی گیس سے یا تازہ ہوا نہ ملنے کی وجہ سے آدمی کی موت واقع ہو جاتی۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے بنو موسیٰ نے ایک مشین ایجاد کی جو گہرے کنووں یا گڑھوں سے زہریلی گیس نکالتی اور تازہ ہوا پہنچاتی تھی۔ چنانچہ اس مشین کی مدد سے مائننگ بے خوف و خطر سرنگ یا کنویں میں اتر سکتے تھے۔ چنانچہ اس مشین کی مدد سے کان بے خوف و خطر سرنگ یا کنویں میں اتر سکتے تھی۔ پارے کی کانوں میں آکسیجن پہنچانے کے لیے ہوادار کنویں کھودے جاتے تھے۔ سمندروں میں موتی تلاش کرنے والے غوطہ خوروں کو سانس لینے میں اتنی دشواری پیش آتی تھی کہ پانی کے اندر زیادہ دیر تک ٹھہرنا جان لیوا ہو سکتا تھا۔ اس دشواری پر قابو پانے کے لیے بغداد کے غوطہ خوروں نے ایک چرمی گیئر ایجاد کیا تھا جسے وہ اپنے سینے پر باندھ کر پانی میں غوطہ لگا سکتے تھے۔ البیرونی کے بیان کیے ہوئے ایک طریقے کے مطابق یہ چرمی گیئر ایک چھوٹی مگر غوطہ خوری کی گہرائی کے مطابق غوطہ خور کے برابر نل کی فٹ کی جاتی، جس کا اوپری سرا سطح آب پر ایک گول پلیٹ کی پیندی کی سوراخ سے بندھا ہوا ہوتا۔ پلیٹ سے ہوا بھرے ہوئے غبارے باندھ دیے جاتے تھے جن کی مدد سے پلیٹ سطح آب پر تیرتا رہتا۔ غوطہ خور کی سانس اس نلکی سے جاری رہتی تھی۔ اس طریقے کا فائدہ یہ تھا کہ غوطہ خور جتنے دنوں چاہتا پانی میں رہ سکتا تھا۔ سمندروں، دریاؤں اور کنووں میں گری ہوئی اشیاء یا بھاری چیزوں کو نکالنے کے لیے خاص قسم کی مشینیں تیار کی گئی تھیں۔ مائننگ کی صنعت سے ہزاروں انسانوں کا معاش وابستہ تھا۔ المغرب میں نمک کو دوسرے علاقوں میں پہنچانے کے لیے ہزاروں آدمی اور اونٹ کاروانوں کی شکل میں چلتے تھے۔ پنجیر کے علاقوں میں چاندی کی کانوں میں 10,000 کان مصروف کار رہتے۔ اندلس میں پارے کی کان سے 1,000 سے زائد افراد وابستہ تھے۔ کانکنی سرکاری اور نجی سطحوں پر ہوتی تھی۔ نجی سطح پر کام کرنے والی سرمایہ کار خلیفہ یا سلطان کے لیے مخصوص حصہ الگ رکھ دیتے تھے۔ جواہرات کے بیوپاری 2 ماہ کے لیے غوطہ خوروں کو تنخواہ پر ملازم رکھتے تھے۔ مسلم اسپین معدنی ذخائر کے لحاظ سے منفرد مقام رکھتا تھا۔ کانکنی کے جو طریقے مشرق میں رائج تھے وہ یہاں بھی استعمال کیے جاتے۔ اندلس میں سونا دریاؤں کی ریت سے حاصل ہوتا۔ قرطبہ کے شمالی علاقوں میں چاندی اور خام لوہے کی دکانیں کھودی گئی تھیں۔ پارا بھی یہیں کی کان سے نکالا جاتا تھا۔ المعدن اور حسن ابال کی کانوں سے شنگرف نکالا جاتا۔ دلبیہ کی آتشی کانوں میں تانبا حاصل کیا جاتا۔ قاوس، آریا اور قند کے ساحل پر نمک کے ذخائر موجود تھے اور پھر کچھ جگہوں سے سیسا، پھٹکری اور دوسری چیزیں نکالی جاتیں۔ سنگ مرمر اور دوسرے قیمتی پتھر مختلف مقامات سے حاصل ہوتے تھے۔ ول ڈورانٹ لکھتے ہیں The mines of Spain enrich the moors with gold, silver, tin, copper, iron, lead, alum, sulfur and mercury. Coral was gathered along Andalusia's shore, and pearls were fished from Catalonian coasts, and rubies were mined at Baja and Malaga. Metallurgy was well developed. Murcia was famous for its iron and bran works. Toledo was famous for its swords, Cordoba for shields. اسپین کے معدنی ذخائر سونے، چاندی، ٹین، تانبے، لوہے، سیسے، پھٹکری، گندک اور پارے نے مسلمانوں کو دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ اندلس کے ساحلوں سے مونگے حاصل ہوتے تھے اور موتی قطلونیہ کے ساحلوں سے نکالے جاتے تھے۔ یاقوت باجا اور مالقا سے حاصل کیا جاتا۔ لوہے کی صفائی اور دھات کاری کی صنعت پورے عروج پر تھی۔ مرثیہ لوہے اور پیتل کی صنعت کے لیے مشہور تھا، اور پھر تلیتلا کی تلواریں اور قرطبہ کی ڈھالیں پورے عالم میں مشہور تھیں۔